ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ پیارے دوستو، ایک ایسا انتہائی شاندار اور لاجواب واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جسے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ العالمین مجھے یقین ہے کہ آپ مدتوں اس واقعے کو یاد رکھیں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک میاں بیوی رہتے تھے جو کہ دونوں میاں بیوی انتہائی نیک افراد تھے۔ دونوں نیک تھے، اللہ پاک کی عبادت اور ریاضت میں ہر وقت جو ہے وہ مصروف اور مشغول رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور وقت کے نبی کے پاس یہ وحی بھیجی کہ آپ اس طرح کریں کہ ان میاں بیوی کے پاس چلے جائیں اور اس مرد کو جا کے، نبی سے یہ اللہ پاک وہی فرما رہے ہیں کہ اس مرد کو جا کے کہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہیں مال و دولت سے نوازنا چاہتا ہوں، اتنا مال و دولت کے جو بے انتہا وافر مقدار میں ہو، لیکن اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ اسے اپنی پہلی زندگی یعنی جوانی، جب تک آپ کی جوانی برقرار رہے گی وہ مال و دولت تب تک آپ کے پاس رہے گا، اور زندگی کا جو دوسرا حصہ ہے بڑھاپے والا، اس میں آپ فقیری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن یہ چوائس آپ کے پاس ہے کہ آپ فقیری جوانی میں لے کے مال بڑھاپے میں لینا چاہتے ہیں، یا فقیری بڑھاپے میں لے کے مال جو ہے وہ جوانی میں لینا چاہتے ہیں۔ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ جب نبی کے پاس وہی پہنچی اور پیغام نبی نے آ کے اس مرد کو سنا دیا اور فرمایا کہ آپ اس طرح کریں کہ دونوں میاں بیوی مشورہ کر لیں، پھر مجھے بتا دیجئے گا، میں آپ کا پیغام جو ہے، آپ کا جواب جو ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا، پھر جیسے اللہ پاک کی مرضی ہوگی۔ اب یہ مرد گھر آیا اور اپنی بیوی کو اپنے پاس بٹھا کے اللہ پاک کا پیغام سنایا۔ تو وہ عورت اپنے خامن سے کہتی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، پہلے آپ بتائیں۔ مرد کہتا ہے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں اور ہمارے جسموں میں طاقت موجود ہے، اور اب ہم اللہ پاک کی عبادت انتہائی خوش و خضوع کے ساتھ اور زور و شور کے ساتھ کرتے ہیں، تو جب بڑھاپا آ جائے گا تب بڑھاپے میں جسم میں ایسی جان نہیں رہے گی جیسی اب ہے جوانی میں، تو تب بڑھاپے میں ہمیں مال کی ضرورت پڑے گی۔ تو میرا مشورہ یہ خاوند کہہ رہا ہے بیوی سے، میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین آپ ہمیں مال بڑھاپے میں دے دیجئے گا، جوانی ہم ایسے فقیری میں گزار دیتے ہیں۔ اب یہ خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تمہاری کیا اپنا ہے صلاح ہے، مشورہ ہے، تم بتاؤ۔ بیوی کہتی ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی ہم ہیں جوان، اگر ہم مال نہیں لیں گے اور فقیری میں مبتلا ہو جائیں گے، مال و دولت حاصل نہیں کریں گے، تب ہمیں جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے کمانا بھی پڑے گا، اور جب ہم کمانے کے لیے نکلیں گے تو پھر بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ اسی طرح گزر جائے گا، اور عبادت کے لیے ہمارے پاس ٹائم تھوڑا بچے گا۔ میرا مشورہ یہ ہے، بیوی کہتی ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم جوانی میں مال لے لیتے ہیں، مالدار بن جاتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہوگی، ہم خود بھی کھائیں گے، اللہ کی راہ پہ خرچ بھی کریں گے، اور پھر ہر وقت اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہیں گے۔ جب بڑھاپا آ جائے گا، بڑھاپے میں خواہشیں بھی تھوڑی، اخراجات بھی تھوڑے، تو بندہ اس وقت جو ہے وہ صابر و شاکر بن جاتا ہے۔ اس وقت بڑھاپے میں اتنا زیادہ کھایا پیا بھی نہیں جاتا، بس تھوڑا سا کھایا تو جسم و جان کا سلسلہ برقرار رہتا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم جوانی میں مالدار بن جائیں اور بڑھاپا ہم فقیری میں گزار دیں۔ اب دونوں میاں بیوی کے اگر آپ آپسی مشورے کے لفظوں پر غور کریں تو دونوں کا مدعا تھا عبادت۔ مرد بھی چاہتا تھا کہ عبادت میں ہم کمر بستہ رہیں، اور عورت بھی چاہتی تھی کہ ہم خوش و خضوع کے ساتھ بے فکر ہو کے اللہ پاک کی عبادت کریں۔ اب ان دونوں میاں بیوی کا یہ آپسی مشورہ اللہ پاک کو بے انتہا پسند آیا
کہ دونوں کی بات ہر وقت عبادت پہ ہی آ کے ختم ہوتی ہے. ان دونوں کا آپسی مشورہ اور جملے اللہ پاک کو اتنا پسند آئے کہ اب یہ بندہ نبی کو تو صبح جا کے پیغام دیتا ہی دیتا، اللہ پاک نے پہلے ہی اس نبی کے پاس وہی بھیج دی کہ اے میرے نبی جائیے اور ان میاں بیوی سے جا کے میرا یہ پیغام انہیں سنا دیجئے کہ تم عبادت کو پہلی اس پہ ترجیح کے طور پر رکھ رہے تھے اپنے مشورے میں، اور تمہارا یہ میری عبادت اور میرے ساتھ محبت کرنے کا یہ جو رجحان اور مشورہ تھا مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی ان سے جا کے کہہ دیجئے کہ اب میں تمہیں فقیر بناؤں گا ہی نہیں، بس اتنا مال دوں گا کہ تمہاری جوانی بھی اور تمہارا بڑھاپا بھی مالداری میں گزرے گا. میں تمہیں مال عطا کروں گا، تم خود بھی کھاؤ، میری راہ پہ خرچ بھی کرو، اور پھر انتہائی محبت کے ساتھ میں رب کی ہر وقت عبادت بھی کرو. پیارے دوستو، جو بندہ اللہ پاک کی عبادت کے ساتھ اور اتنا مخلص ہو اور اللہ پاک کی محبت میں اس طرح وہ کھویا ہوا ہو، تو پھر اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے. اللہ پاک تو بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتے ہیں. تو جب بندہ اللہ سے اتنا پیار کرے گا تو اندازہ کریں 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا رب اپنے بندے سے کتنا پیار کرے گا. بہرحال ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے اور بارگاہ خداوندی میں جناب ہم اللہ رب العالمین سے پیار کرنے والے بن جائیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور کس طرح اپنی نعمتوں کو بارش کی طرح ہم پر برساتا ہے. امید کرتا ہوں آج کا واقعہ بہت سارے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا ہوگا. اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا. بہت جلد ایک نئے واقعے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.